بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیرو لینڈ کی تلاش، مصنف ابن صفی، عمران سیریز۔ ایکس 2 کی پوری ٹیم حرکت میں آ گئی تھی اور بلیک زیرو نے فیلڈ ورکرز کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ فی الحال سائیکو مینشن سے دور رہیں اور اپنی قیام گاہوں تک محدود رہ کر اس کے احکامات کے منتظر رہیں۔ جوزف کو رانا پیلس طلب کر کے اس سیاہ فام آدمی کی تصویر دکھائی جو نعمانی کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق سائیکو مینشن کے آئیڈینٹی کاسٹ یونٹ نے تیار کی تھی۔ میں اسے تیار کروں گا، جوزف بھرائی ہوئی آواز میں بولا، لیکن میں کسی طرح بھی یقین نہیں کر سکتا کہ میرا باس کسی بے بس چوہے کی طرح سمندر میں غرق ہو گیا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ یقیناً ان لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی جو اس ایمبولینس گاڑی کا تعاقب کر رہے تھے۔ خدا جانے، ایکس 2 نے کہا۔ بس تو پھر اس آدمی کی تلاشی تمہارے ذمہ ہے۔ کیا یہ بھی اسی ایمبولینس گاڑی میں تھا؟ ہاں، یہی اطلاع ہے، اگرچہ وہ گاڑی غرق بھی ہو گئی ہے۔ بس مسٹر طاہر، جوزف ہاتھ اٹھا کر بولا، بار بار غرقابی کی بات نہ کرو۔ اچھی بات ہے، بلیک زیرو طویل سانس لے کر بولا۔ پھر جوزف وہاں سے سیدھا اس علاقے میں پہنچا جہاں زیادہ تر غیر ملکی سیاہ فام لوگ آباد تھے۔ ان میں سے متعدد افراد سے اس کی شناسائی بھی تھی۔ اسے علم تھا کہ کہاں سے صحیح معلومات حاصل ہو سکیں گی۔ سلور اسٹریک بار کی مالکہ کاؤنٹر پر ہی موجود تھی۔ جوزف کو دیکھ کر مسکرائی۔ آؤ بلانوش، تم اتنے دنوں بعد کہاں رہے؟ جوزف نے دانت نکال دیے اور بولی، کسی قدر تندرست بھی نظر آ رہے ہو۔ کیا یورپ گھوم کر آئے ہو؟ اس سال تو ابھی تک نہیں جا سکا، جوزف کاؤنٹر کے قریب والے ایک اسٹول پر بیٹھتا ہوا بولا۔ اس وقت یہاں معدود چند گاہک دکھائی دے رہے تھے۔ کاؤنٹر کے قریب کے سارے اسٹول خالی تھے۔ کیا پیو گے؟ لارج وسکی، جوزف نے کہا۔ بیک وقت کئی گلاس تیار کر دوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ اتنی فرصت ہوتی تو سربند بوتل طلب کر لیتا، جوزف نے کہا۔ وہ اس کے لیے گلاس بنانے لگی اور جوزف نے ان 3 سیاہ فاموں کا جائزہ لیا جو ایک ہی میز کے گرد بیٹھے بیئر پی رہے تھے۔ اور سناؤ، جوزف نے طویل سانس لے کر کہا، کہ آج کل بزنس ٹھنڈا چل رہا ہے؟ نہیں تو، جب سے شراب پر پابندی عائد کی گئی ہے بزنس پہلے سے بھی زیادہ چمک اٹھا ہے۔ وہ کس طرح؟ جوزف نے حیرت سے پوچھا۔ جو لوگ اسے گھٹیا بار سمجھ کر اس میں جھانکنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اب جوک در جوک ادھر ہی کا رخ کرتے ہیں۔ شرافت اللہ اب شرافت مسیح ہو گئے ہیں اور اسی نام سے جعلی شناختی کارڈ بھی بنوا لیا ہے۔ شراب ایسی ہی لعنت ہے، جوزف ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ ہائے، تم بھی لعنت ہی کہہ رہے ہو؟ اس کے باوجود بھی اسے پیچھا نہیں چھڑا سکتا، جوزف نے کہا اور آدھے سے زیادہ گلاس ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ کیا قصہ ہے؟ بہت زیادہ شریف ہو رہے ہو۔ قصہ نہیں، ٹریجڈی۔ میں ایک ایسے آدمی کا ملازم ہوں کہ اگر چاہے تو روزانہ شراب سے غسل کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کو ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتا، جوزف نے کہا۔ کچھ لوگ ڈرپوک ہوتے ہیں، اسی خیال سے ہاتھ نہیں لگاتے کہ کہیں وہ شراب سے ہار ہی نہ جائیں۔ وہ مجھ سے اچھے ہوتے ہیں، جوزف نے کہا اور گلاس خالی کر دیا۔ اور بناؤں؟ عورت نے پوچھا۔ نہیں، اس وقت میں جلدی میں ہوں اور مجھے ایک آدمی کی تلاش ہے، جوزف نے کہا۔ نام بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں، عورت بولی۔ نام ہی تو نہیں معلوم، دراصل وہ میرے باس کے ساتھ فراڈ کر کے روپوش ہو گیا ہے۔ میرے باس نے ایک آرٹسٹ کو اس کا حلیہ بتا کر اپنی نگرانی میں وہ تصویر کرائی ہے۔ مجھے دکھاؤ تصویر، شاید میں پہچان سکوں، عورت بولی۔ جوزف نے جیب سے تصویر نکال کر اس کے سامنے رکھ دی اور بغور اسے دیکھنے لگا۔ سب سے پہلے اسے اس کی آنکھوں میں حیرت کے آثار دکھے، پھر آہستہ آہستہ چہرہ بالکل سپاٹ ہو گیا۔ جوزف سے نظر ملتے ہی اس نے اپنے سر کو منفی جنبش دی۔ میرے لیے بالکل نیا چہرہ ہے، اسے جہنم میں جھونکو، جوزف گرایا۔ لیکن تم خوفزدہ کیوں نظر آنے لگی ہو؟ خوفزدہ نہیں تو، وہ زبردستی ہنس پڑی۔ نہ بتاؤ، جوزف لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دے کر بولا۔ اگر تم جانتی ہو تو دوسرے بھی جانتے ہوں گے، جوزف مگونڈا۔ میں تمہیں یہ اطلاع ضرور دوں گی کہ یہاں لوگوں کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے پھرنا کبھی کبھی خطرناک بھی ثابت ہوتا ہے، عورت نے کہا۔ میں نہیں سمجھا، جوزف بولا۔ یہ اسمگلروں اور منشیات فروشوں کی بستی ہے، عورت نے کہا۔ تم اس کی پرواہ نہ کرو، اگر جانتی ہو تو بتا دو۔ میں نہیں جانتی، اور اب اس تصویر کو جیب میں رکھ لو۔ اپنے باس سے کہہ دینا کہ اگر کسی نے اس کے ساتھ فراڈ کیا ہے تو وہ باقاعدہ طور پر پولیس کی مدد حاصل کرے۔ بیچارے نجی ملازم کی گردن کیوں کٹوا رہا ہے؟ فیمی، میں تم سے پوچھ رہا ہوں،
اور اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ جوزف بولا۔ میں نے کہہ دیا نا کہ میں نہیں جانتی، عورت نے کہا۔ اچھی بات ہے۔ جوزف تصویر اٹھاتا ہوا بولا، دوسرا گلاس تیار کرو۔ وہ شرابوں کے ریک کی طرف مڑ گئی۔ جوزف اسے پرتشویش نظروں سے دیکھتا رہا۔ گلاس تیار کر کے جوزف کے سامنے رکھتی ہوئی بولی، میں تمہاری دوست ہوں، دشمن نہیں۔ بات ختم ہو گئی فہمی۔ جوزف نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی۔ اگر تمہارا باس پولیس سے مدد نہیں لینا چاہتا تو پھر وہ بھی کسی غیر قانونی کام میں ملوث ہوگا، عورت نے کہا۔ وہ میرا باس ہے، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں جانتا، جوزف بولا۔ تب پھر دوسری بات ہے، میں کیوں کوئی الزام اپنے سر لوں، فہمی نے کہا اور دوسری طرف مڑ گئی۔ ریک سے بوتلیں اتار کر انہیں جھاڑن سے صاف کرنے لگی۔ جوزف نے اس بار گلاس 2 ہی سانسوں میں خالی نہیں کر دیا تھا، بلکہ فہمی کو پرتفکر نظروں سے دیکھتا ہوا چھوٹی چھوٹی چسکیاں لیتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر مڑی اور آہستہ سے بولی، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، بہرحال کوئی ایسی ہی بات معلوم ہوتی ہے کہ تم جان ہتھیلی پر لیے پھر رہے ہو۔ ایسی 1000 جانیں بھی اپنے باس پر قربان کر سکتا ہوں، جوزف بولا۔ میں تو بھی زندہ رہنا چاہتی ہوں، عورت بولی۔ تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ کیا میں کسی مرحلے پر بھی تمہارا نام لے سکتا ہوں؟ جوزف نے کہا۔ اچھا تو سنو، فش ہاربر کے قریب سی فوڈ پریزرورز نام کا ایک ادارہ ہے، وہیں چلے جاؤ، کسی سے بھی امگانا کو پوچھ لینا، لیکن پھر تاکید کرتی ہوں کہ میرا نام نہ آنے پائے، عورت نے کہا۔ بے فکر رہو، مگونڈا کا بیٹا جوزف، سب کچھ ہو سکتا ہے، وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا۔ پھر ان دونوں نے خاموشی اختیار کر لی اور جوزف آہستہ آہستہ گلاس خالی کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سامنے والی ریک پر جمی ہوئی تھیں۔ عمران آدم خوروں کے خوف سے اسی جھونپڑے تک تو محدود نہیں رہ سکتا تھا۔ پیٹ بھر لینے کے بعد تھوڑی دیر تک آنکھیں بند کیے کینوس کی فولڈنگ آرام کرسی پر پڑا رہا، پھر اٹھا تھا اور ہٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ مرثیانہ کھانے کے بعد اس کمرے میں چلی گئی جسے خوابگاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہوگا۔ اس کی حقیقت ظاہر ہو جانے کے بعد سے عمران کو اس کی اتنی زیادہ پرواہ نہیں رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تک اسی جگہ کھڑا چاروں طرف نظر دوڑاتا رہا، پھر دروازہ بند کر کے اسے باہر سے مقفل کر دیا۔ اس دروازے کی کنجی بھی اسی میز پر ملی تھی جسے اس نے بہت احتیاط سے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ کھانے پینے کے سامان کے ساتھ جو خط تھا وہ بھی جیب میں محفوظ تھا، اور دراصل وہ اسی خط کی صداقت کو آزمانے کے لیے ہٹ سے نکلا تھا۔ کیوں نہ پہلے خالی ہٹ ہی دیکھ لیے جائیں، اس نے سوچا اور قریب ترین ہٹ کی طرف چل پڑا۔ سامنے پہنچ کر دروازے کو دھکا دیا، لیکن دروازہ کھول لینے میں کامیابی نہ ہوئی، ہٹ مقفل تھا۔ پھر وہ چلتا رہا اور جتنے بھی ہٹ دکھائی دیے ان کے دروازے کھولنے کی بھی کوشش کی۔ اسی دوران میں قریباً 1.5 گز لمبا لوہے کا ایک وزنی پائپ بھی ہاتھ آ گیا اور وہ وہیں بیٹھ کر اس کا زنگ چھڑانے لگا۔ داشت آیت بیکار، وقت ضرورت اپنے تحفظ کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ ہونا ہی چاہیے۔ اچانک اسے قریب کی جھاڑیوں میں سرسراہٹ سنائی دی اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ لوہے کا پائپ ہاتھ میں تھا اور اس کی نگاہ انہی جھاڑیوں پر جمی ہوئی تھی جن میں ذرا دیر پہلے حرکت ہوئی تھی، لیکن اب سناٹا تھا، البتہ جھاڑیاں ہوا سے ہل رہی تھیں۔ پھر اس نے قدموں کی چاپ سنی، لیکن فوری طور پر سمت کا تعین نہ کر سکا۔ نظر اب بھی انہی جھاڑیوں پر جمی ہوئی تھی۔ قدموں کی چاپ پھر سنائی دی اور اس بار اس نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی ہٹ کی دوسری طرف سے چل رہا ہے۔ جھاڑیوں کی طرف کنکھیوں سے دیکھتا ہوا وہ جھپٹ کر آواز کی طرف پہنچا، لیکن ہٹ کے عقب میں کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ اس نے سوچا بہت زیادہ بے وقوف بننے سے کیا فائدہ، اب اپنے ہی ہٹ کی طرف واپس چلنا چاہیے۔ وہ اسے کسی نہ کسی طرح خوفزدہ کر کے نیگیٹو حاصل کرنا چاہتے تھے، اسی لیے اتنا کھڑا کیا گیا تھا، لیکن کیا وہ اسے مرعوب کر لینے میں کامیاب ہوئے تھے؟ فی الحال خود عمران کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اس ہٹ کی طرف چل پڑا جس میں مرثیانہ کو سوتی چھوڑ آیا تھا۔ دروازہ کے قفل میں کنجی لگا ہی رہا تھا کہ اسے یہاں بھی قدموں کی چاپ سنائی دی، اور پھر ایسی آواز آئی جیسے کوئی بہت وزنی چیز زمین پر گری ہو۔ اس نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی اور دروازہ کھول کر ہٹ میں داخل ہو گیا، اور پھر دروازے کو اندر سے مقفل کر ہی رہا تھا کہ دوسرے کمرے سے مرثیانہ کی ہکلاہٹ سنائی دی۔ کون؟ شاید اس کی عدم موجودگی ہی میں وہ جاگ پڑی تھی اور بقیہ وقت خوف زدگی کے عالم میں گزارا تھا۔ میں ہوں، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ وہ کمرے سے نکل آئی، چہرہ زرد تھا اور سانس پھول رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ عمران اسے غور سے دیکھتا ہوا بولا۔ کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا؟ میں یہاں مر جاؤں گی، تم دیکھ لینا، وہ ہانپتی ہوئی بولی۔ کیا واقعی کسی بھوت کا سامنا ہو گیا تھا؟ عمران نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں پوچھا، اور وہ بے اختیار رو پڑی۔ ارے اوہ پلیز خاموش رہو، تم درندے ہو، مرثیانہ نے کہا۔
عمران برا سا منہ بنا کر رہ گیا اور وہ روتی رہی۔ دفتن کسی نے ہٹ کر دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ کون ہے؟ عمران نے اونچی آواز میں پوچھا، لیکن جواب ملنے کی بجائے صرف دروازہ پیٹا جاتا رہا۔ کون ہے؟ عمران پھر دھاڑا اور باہر سے آواز آئی، خدا کے لیے جلدی کرو ورنہ میں بھی۔ کون ہو تم؟ عمران نے دروازے کے قریب پہنچ کر پوچھا۔ کیا اتنی جلدی بھول گئے؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہم تمہارے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر آئے تھے۔ اب کیا لائے ہو؟ اوہ کھولو جلدی، میرا ساتھی مر چکا ہے اور میں بھی، وہ میرا تعاقب کر رہے ہیں۔ کون تعاقب کر رہے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ عجیب سے وحشی لوگ ہیں، پتھر کے وزنی گرز ان کے ہاتھوں میں ہیں۔ ارے جلدی کرو، شاید وہ تیز نہیں دوڑ سکتے لیکن یہاں پہنچ ہی جائیں گے۔ عمران نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ وہ بدحواسی کے عالم میں اندر آ گرا اور زور سے چیخا، بند کر دو، دروازہ بند کر دو۔ عمران دروازہ بند کر کے اس کی طرف مڑا۔ یہ انہی دو سیاہ فاموں میں سے ایک تھا۔ اس کے کپڑے کئی جگہ سے پھٹ گئے تھے اور چہرے پر بھی خراشیں تھیں۔ مرسیانہ خاموش کھڑی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اس کا جسم روح سے خالی ہو چکا ہو، پلکیں تک نہیں جھپکا رہی تھی۔ عمران نے سیاہ فام آدمی کا بازو پکڑ کر فرش سے اٹھایا اور آرام کرسی پر بٹھا دیا۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہوتی جا رہی تھیں اور پھر وہ بالکل ہی بے حس و حرکت ہو گیا۔ کیا؟ مرسیانہ ایک قدم آگے بڑھ کر ہکلائی۔ اس کمرے میں جاؤ، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ کیوں؟ مرسیانہ نے کہا۔ بحث مت کرو۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسی بات تھی کہ وہ چپ چاپ دوسرے کمرے میں چلی گئی اور عمران جھک کر بے ہوش سیاہ فام کو دیکھنے لگا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بے ہوشی کی مدت طویل ہو جائے گی۔ وہ اس کی جیبیں ٹٹولنے لگا اور کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک پرس برآمد ہوا جس میں کچھ روپیوں کے نوٹوں کے علاوہ ایک شناختی کارڈ بھی تھا۔ کارڈ پر اس کی تصویر موجود تھی، نام بھی اس کا لکھا ہوا تھا۔ گویا مقامی نام ہی تھا لیکن انگلش خاصی بول لیتا تھا اور لہجہ بھی ایسا ہی اختیار کرتا تھا جیسے غیر ملکی ہو۔ شناختی کارڈ پر اس ادارے کی مہر بھی تھی جس سے وہ متعلق تھا، یعنی سی فوڈز پریزرورز لمیٹڈ، فش ہاربر۔ اوہ، تو گویا اس کا تعلق خود اسی شہر سے تھا اور یہ ادارہ بھی سی فوڈز کے برآمد کے سلسلے میں خاصا شہرت یافتہ تھا۔ تو پھر کیا وہ اپنی بندرگاہ سے زیادہ دور نہیں تھے؟ یعنی آس پاس کوئی جزیرہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس کا ذہن ناریل کے درختوں کی طرف منتقل ہو گیا۔ ناریل کی پیداوار نہیں تھی لیکن عمران اس سے واقف تھا کہ ادھر ناریل کے درخت اگائے جا سکتے ہیں اور ان سے خاصی پیداوار بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر یہ بندرگاہ کے آس پاس ہی کا کوئی جزیرہ ہے تو اسے نہ صرف سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے بلکہ ناریل کے درخت لگا کر یہ تصور بھی دیا گیا ہے کہ یہ جنوبی سمندر کا کوئی جزیرہ ہے۔ اسے شناختی کارڈ پر اور پرس اس کے جیب میں دوبارہ رکھ دیے اور دوسری کرسی پر بیٹھ کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ ایک بات سن لو، مرسیانہ کی منمناتی ہوئی آواز آئی اور وہ دوسرے کمرے کے دروازے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ خدا کے لیے، وہ گھگیائی اور عمران اٹھ کر اس کی طرف بڑھا اور اسے پیچھے ہٹتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں پوچھا، کیا کہہ رہا تھا؟ کچھ سمجھ ہی نہیں آ سکا، بات پوری طرح واضح کرنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو گیا۔ تم چین سے بیٹھو، کیوں مری جا رہی ہو؟ وہ کس بارے میں کہہ رہا تھا؟ مار ڈالا کیا؟ غالباً اپنے ساتھی کے بارے میں، عمران نے بتایا۔ کس سے مار ڈالا؟ مرسیانہ نے پوچھا۔ اوہ ختم بھی کرو، وہ وضاحت نہیں کر سکتا تھا، ہوش میں آنے دو، سب کچھ معلوم ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ میں کیا کروں؟ مجھ سے پوچھو کہ نیگیٹو کہاں محفوظ ہیں اور انہیں اطلاع دے دو۔ یقین کرو یہ وان بروف کے آدمی نہیں ہیں، ورنہ کم از کم میرے ساتھ ان کا یہ برتاؤ نہ ہوتا۔ یہ کس کا آدمی ہے؟ عمران نے بے ہوش آدمی کی طرف ہاتھ اٹھا کر پوچھا۔ ان کا ہی ہو سکتا ہے۔ اور تم اس کا حشر دیکھ رہی ہو؟ وہ خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی کہ اس بیچارے کو علم نہیں تھا کہ مجھے عبرت پکڑوانے کے لیے وہ لوگ اسے کس آگ میں جھونک دیں گے۔ میں اب بھی نہیں سمجھی۔ اگر اسے یا اس کے ساتھی کو علم ہوتا کہ یہاں آدم خور بھی ہیں تو کبھی ادھر کا رخ بھی نہ کرتے۔ خدایا، وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر فرش پر اکڑوں بیٹھ گئی۔ اس طرح مت بیٹھو، زکام ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ میرا مذاق مت اڑاؤ، میں کافی کی طلب محسوس کر رہا ہوں اور تم بھی ایک بوتل کھول کر غم غلط کرو، عمران نے کہا۔ ہاں، شاید مجھے اس کی ضرورت ہے۔ عمران نے میز پر سے ایک بوتل اٹھا کر اس کے حوالے کر دی اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر تک وہیں کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر دروازے کو اندر سے مقفل کر کے خود بھی کچن کی طرف بڑھ گیا۔ مرسیانہ نے اس کے لیے کافی کا پانی آئل اسٹوو پر رکھا ہی تھا اور خود بوتل کھولے بیٹھی تھی۔ اگر یہ سب وان بروف کے ہی آدمی ہیں تو ان پر لعنت ہے، وہ کسی قدر کڑے لہجے میں بولی۔ وسکی نے اپنا اثر دکھانے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ میں بھی کتیا کی بچی ہوں۔
بہرحال انہیں تم سے توقع ہوگی کہ تم خوفزدہ ہو کر مجھے مجبور کرو گی کہ میں نیگیٹو ان کے حوالے کر دوں گا۔ عمران نے کہا کہ ایسے حالات میں اس کے خلاف بھی کچھ کر سکتی ہوں۔ اس نے عمران پر آنکھیں نکالی۔ اور میں اتنا ہی گدھا ہوں کہ تمہیں نیگیٹو کے بارے میں بتا دوں گا؟ عمران بولا۔ تمہارا اپنا انداز فکر ہے۔ اس نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی اور خالی ہو جانے والے گلاس میں اور انڈیلنے لگی۔ اتنی بھی نہ پی لینا کہ خود ہی آدم خور ہو جاؤ، عمران نے کہا اور اٹھ کر اسٹوو کی طرف بڑھ گیا کیونکہ پانی ابلنے لگا تھا۔ کافی کا کپ تیار کر کے پھر میز کی طرف پلٹ آیا۔ اتنے میں دوسری طرف سے آواز آئی، ارے تم لوگ کہاں ہو؟ میں مر رہا ہوں، تھوڑا سا پانی۔ عمران نے کافی کا کپ میز پر رکھ دیا اور وسکی کی بوتل اٹھا کر کچن سے نکل آیا۔ بے ہوش آدمی نے آنکھیں کھول دی تھی اور آرام کرسی پر پڑا کراہ رہا تھا۔ کیا تم پیتے بھی ہو؟ عمران نے بوتل اس کے قریب کرتے ہوئے پوچھا۔ 2 گھونٹ، صرف 2 گھونٹ، میں مر رہا ہوں۔ نیٹ لوگے؟ سیافام نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے بوتل اس کے منہ سے لگا دی اور وہ 3 لمبے لمبے گھونٹ لے کر ہانپنے لگا۔ اور عمران نے بڑے پیار سے پوچھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سر کو منفی جنبش دی اور عمران اس کا شانہ تھپک کر بولا، تم یہاں قطعی محفوظ ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور بدستور ہانپتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے پوچھا، کیا تمہارا ساتھی سچ مچ مر گیا؟ میں نہیں جانتا، وہ گرا تھا اور پھر نہیں اٹھ سکا تھا۔ آج ان خبیثوں کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ کن کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا تھا؟ سیافام نے آنکھیں کھول کر پوچھا۔ او ہو، وہ دونوں جنگلی جن کے ہاتھوں میں پتھر کے زمانے کے گرز تھے۔ ہاں وہی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ایک ایسی نسل جس تک ارتقا کے قدم نہیں پہنچے، اس نے کہا۔ یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ قدیم بندر نما انسانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ ہمیں یہی بتایا گیا تھا اور اطمینان دلایا گیا تھا کہ اگر ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے تو وہ کسی سے نہیں الجھتے۔ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ عمران نے کہا۔ جب ہم آ رہے تھے تب بھی وہ دکھائی دیے تھے، تم نے بھی دیکھا ہوگا اور شاید تم انہیں دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تھے، اس نے کہا۔ قدرتی بات ہے، عمران بولا، لیکن انہوں نے ہم پر حملہ نہیں کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں تھے، عمران بولا، لیکن واپسی پر انہوں نے ہم دونوں پر حملہ کر دیا۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ہم قریباً 2 سال سے یہاں کے مہمانوں کے لیے سپلائی کرتے ہیں۔ کیا وہ 2 ہی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ تعداد میں کتنے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ تم 2 سے زیادہ بھی دیکھ چکے ہو۔ میں 2 سے زیادہ دیکھ چکا ہوں، اس نے کہا۔ تب پھر تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ وہ کہاں رہتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتے ہیں، لیکن یہ تو بتا ہی سکو گے کہ ہم کس کے مہمان ہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں زبانیں بند رکھنے کو کہا گیا ہے۔ زبان بندی کس نے کی ہے یہی بتا دو، عمران بولا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں یہ بھی نہ بتا سکوں گا، وہ بولا۔ دیکھو دوست، تم ہوش کی باتیں نہیں کر رہے۔ ابھی تم نے مجھے یاد دلایا تھا کہ وہ دونوں وحشی یہاں آتے وقت راستے میں ہمیں دکھائی دیے تھے، لیکن جب تم دروازہ پیٹ پیٹ کر ان کا ذکر کر رہے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے تم نے پہلی بار انہیں دیکھا ہو۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے بدحواسی میں کیا کہا تھا، اس نے کہا۔ مجھے تو یاد ہے، تمہارے بیان سے ایسا ہی معلوم ہوا تھا جیسے تم نے انہیں پہلی بار دیکھا ہو سکتا ہے میں ہوش میں ہی کب تھا، اس نے کہا۔ اتنے ہوش میں تو تھے کہ تمہیں یہاں پناہ لینے کی سوچی تھی۔ تم جانتے تھے کہ اس ہٹ کے علاوہ اور سارے ہٹ غیر آباد اور مقفل ہیں۔ میں کیوں نہ جانتا جبکہ یہاں آتا ہی رہتا ہوں، اس نے کہا۔ کس قسم کے مہمان یہاں رکھے جاتے ہیں؟ عمران بولا۔ یہ میں نہیں جانتا۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، عمران نے کہا۔ کہاں؟ اس نے بوکھلا کر پوچھا۔ وہیں جہاں تمہارا ساتھی گرا تھا۔ کیا وہ اپنا شکار وہیں چھوڑ گئے ہوں گے؟ مجھے وہ ہمیشہ آدم خور معلوم ہوئے ہیں، اس نے کہا۔ پھر بھی دیکھنا تو چاہیے، عمران بولا۔ تم خود جا کر دیکھ لو، میں نہیں جاؤں گا۔ اس موٹر بوٹ پر اور کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کوئی بھی نہیں، ہم ہی 2 تھے۔ تو وہ ابھی ساحل پر لنگر انداز ہوگی۔ یقیناً، وہ سر ہلا کر بولا۔ فش ہاربر یہاں سے کتنی دور ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ تم سی فوڈ پریزرورز لمیٹڈ کے ملازم ہو؟ عمران بولا۔ یک بیک وہ اٹھ کر پیچھے ہٹنے لگا۔ بیٹھ جاؤ، عمران غرایا، لیکن وہ بدستور تنا کھڑا رہا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اب عمران پر ہی ٹوٹ پڑے گا۔ آنکھوں سے وحشت جھانکنے لگی تھی۔ یہ کام وہاں کے کس آدمی کے لیے کرتے ہو؟ عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا غرایا۔ مرسیانہ بھی دروازے میں آ کھڑی ہوئی تھی اور انہیں حیرت سے دیکھے جا رہی تھی۔ میں تمہارے ٹکڑے اڑا دوں گا ورنہ میرے سوالات کے جوابات دو، عمران اسے گھورتا ہوا بولا۔ سیاہ فام ہنس پڑا اور بولا، میں غیر مسلح ضرور ہوں لیکن تمہارے لیے کافی ہوں، میری طرف ایک قدم بڑھا کر تو دیکھو۔
نہیں، جھگڑا نہیں ہوگا، مرسیانہ دونوں ہاتھ اٹھا کر ان کے درمیان آتی ہوئی بولی۔ پھر سیاہ فام کی طرف مڑ کر کہا، تم پہلے ہی سے کسی پریشانی میں مبتلا ہو؟ وہ کچھ نہ بولا، صرف منہ چلا کر رہ گیا۔ ہم سب ایک ہی حالات سے کے شکار ہیں، لہذا میں آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ پھر بولی، سن لیا تم نے بلاول باز؟ عمران نے سیاہ فام کو مخاطب کیا۔ اوہ، تو تم میرا نام بھی جانتے ہو؟ ہر چند کہ تم یہی جتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ تمہارا میرے ملک سے کوئی تعلق نہیں، لیکن میں تمہاری حقیقت سے آگاہ ہو گیا ہوں۔ عمران بولا، اوہ، شناختی کارڈ؟ وہ اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوا بڑبڑایا۔ وہ تمہاری جیب میں ہی محفوظ ہے، اب سچی بات اگل دو، میں یہاں ان حالات میں بھی جھگڑے سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، میرا نام بلاول باز ہے، لیکن میں تمہیں یہ ہرگز نہیں بتاؤں گا کہ کس کے لیے کام کرتا ہوں۔ چلو یہی بتا دو کہ یہ کون سی جگہ کہلاتی ہے؟ جمانی کے جزیروں میں سے ایک ہے، اس نے کہا۔ فش ہاربر 25 میل اور مبار سے 6 میل دور؟ عمران نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، تم سمجھ گئے، وہ سر ہلا کر بولا، لیکن یہاں سے فرار تمہارے لیے ناممکن ہوگا۔ تم اس موٹر بوٹ کو ساحل سے ہٹانے کی کوشش کرو گے تو وہ ایک زبردست دھماکے کے ساتھ تباہ ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے تم فنا بھی ہو جاؤ۔ میں اسے جھوٹ نہیں سمجھتا، عمران نے کہا۔ خدا کا شکر ہے کہ بات جلدی تمہاری سمجھ میں آ گئی، لیکن تم خود کیسے واپس جاؤ گے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ دوسری بات ہے، لیکن اگر میں یہاں مر گیا تو تمہیں بھی بھوک سے ایڑیا رگڑ کر مر جانا پڑے گا۔ ہم دونوں کے علاوہ اور کسی کو یہاں نہیں بھیجا جا سکتا، کیونکہ ہے باس ہمارے علاوہ اور کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ تمہارا ساتھی تو مر گیا، عمران بولا۔ خدا جانے کیا قصہ ہے۔ جہنم میں جاؤ، وہ مجھے یہاں قید نہیں رکھ سکتے۔ پھر آگاہ کر دوں کہ موٹر بوٹ کے بارے میں تمہیں بالکل صحیح اطلاع دے چکا ہوں، اسے حرکت میں لانے کی کوشش اسے تباہ کر سکتی ہے۔ گویا صحیح طریقے سے صرف تم ہی ہینڈل کر سکتے ہو، عمران نے پوچھا۔ یہی بات ہے، اس نے کہا۔ تو پھر تم ہی ہمیں مبار تک لے چلو، عمران بولا۔ ناممکن، مار بھی ڈالو تو یہ نہیں ہو سکے گا۔ میں کیوں نہ تمہیں یہاں سے نکال باہر کروں، عمران نے کہا۔ یہ صورت بھی ہم دونوں میں سے کسی ایک کی موت کا باعث بن سکتی ہے۔ تم آدمی ہو یا گلاب جامن، عمران نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ اب میں ہی تمہیں کھا جاؤں گا، عمران بولا۔ خدا کے لیے کچھ دیر خاموش رہو، مرسیانہ ہاتھ اٹھا کر بولی۔ تو میں کب جھگڑا کرنا چاہتا ہوں؟ میں نے اس سے اس فرد کا نام پوچھا تھا جس کے لیے اس قسم کی خدمات انجام دیتا ہے، عمران نے کہا۔ یہ میں نہیں بتاؤں گا، سیاہ فام آدمی نے پرزور لہجے میں کہا۔ حالانکہ تم اب بڑی مصیبت میں پڑ گئے ہو۔ میں کسی بھی مصیبت میں نہیں پڑا، تمہارا وہم ہے، سیاہ فام آدمی نے کہا۔ کسی وجہ سے ان وحشیوں کے دماغ الٹ گئے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خیر خیر، بیٹھ جاؤ، میں سکون سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں پھر کہہ دوں کہ اگر تم نے مجھ پر دھوکے سے حملہ کیا تو سچ مچ یہاں مرنا ہی پڑے گا۔ دھوکے سے حملہ تم پر؟ عمران مذاقہ اڑانے والے انداز میں ہنس پڑا۔ کیا تم مجھے کوئی کمزور آدمی سمجھتے ہو؟ سیاہ فام آنکھیں نکال کر بولا۔ ہاتھی سے ٹکرا سکتا ہوں میں۔ اور ٹھیک اسی وقت کوئی بہت وزنی چیز دروازے سے ٹکرائی اور وہ چونک پڑے۔ سیاہ فام تو اٹھ کر دوسرے دروازے کی طرف بھاگا تھا، اسے مرسیانہ کو دھکا دے کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ مرسیانہ عمران سے آ ٹکرائی، باہر سے دروازے پر دوسری ضرب پڑی اور عمران نے جھپٹ کر لوہے کا وہ پائپ اٹھا لیا جو ایک ہٹ کے باہر پڑا ملا تھا۔ دوسری ضرب سے دروازہ ہل کر رہ گیا، تیسری ضرب شاید اسے چوکھٹ ہی سے نکال دیتی۔ عمران نے مرسیانہ کو سامنے سے ہٹ جانے کا اشارہ کیا، اس کی حالت بہت ابتر نظر آ رہی تھی، کمرے کے ایک گوشے سے لگ کر کانپنے لگی۔ عمران دروازے کی بائیں جانب ہو کر لوہے کا پائپ ہاتھوں میں تول رہا تھا۔ تیسری ضرب کے ساتھ ہی دروازہ اکھڑ کر کمرے کے اندر آ رہا، اور پھر جیسے ہی وہ خوفناک چہرہ دروازے کے خلا سے اندر آیا، عمران نے پوری قوت سے لوہے کا پائپ اس پر رسید کر دیا۔ بڑی بھیانک چیخ سناٹے میں گونجی تھی، اور پھر اس وزنی جسم کے گرنے کی آواز آئی۔ کیا ہوا؟ مرسیانہ نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ چپ چاپ وہیں کھڑی رہو، عمران گھرایا۔ تھوڑی دیر تک سناٹا رہا، پھر وزنی قدموں کی چاپ سنائی دی، کوئی اور بھی ہٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عمران نے پھر لوہے کے پائپ کو مضبوطی سے گرفت میں لے لیا۔ 2-4 قدم چلنے کے بعد ہی شاید وہ رک گیا تھا۔ عمران جس پوزیشن میں تھا اسی میں رہا، دوسرا شاید رک کر اپنے ساتھی کا حشر دیکھنے لگا تھا۔ 2-3 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ دفتن عمران چونک پڑا، ایک نئے خیال نے ذہن میں سر ابھارا تھا، کہیں واقعی ان کی تعداد زیادہ نہ ہو اور وہ ہٹ کو گھیرنے کی کوشش نہ کر رہے ہوں، لہذا اس حد تک بے خبری کے عالم میں رہنا مناسب نہیں۔ مرسیانہ کی طرف مڑ کر ایک بار پھر اس نے وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور خود یکلخت دروازے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پھر اگر بڑی پھرتی سے بیٹھ نہ گیا ہوتا تو اس وزنی سنگی گرز نے
اس کا گلا کما ہی کر دیا ہوتا جو باہر سے اس پر پھینکا گیا تھا۔ پچھلی دیوار چٹک گئی اور گرز نے فرش پر گر کر زوردار دھماکہ پیدا کیا۔ پھر دوسرا وحشی اپنے گرے ہوئے ساتھی کا گرز بھی اٹھانے کے لیے جھکا ہی تھا کہ عمران چھپٹ کر باہر نکلا اور اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کی گردن پر پائپ سے وار کر دیا۔ بھیانک قسم کی کراہ کے ساتھ وہ اوندھے منہ ڈھیر ہو گیا۔ پھر عمران اسے دوبارہ سر اٹھانے کی مہلت کیوں دینے والا تھا؟ پیدر پہ کئی وار اس کے سر پر کیے اور وہ چیختے چیختے اچانک خاموش ہو گیا۔ اس کا ساتھی پہلے ہی بے حس و حرکت پڑا تھا۔ عمران نے دوڑتے ہوئے ہٹ کے گرد ایک چکر لگایا، جس کا مقصد یہ دیکھنا تھا کہ کوئی تیسرا بھی تو آس پاس موجود نہیں ہے۔ وہ پھر انہی کی طرف واپس آ گیا۔ دونوں بے حس و حرکت پڑے تھے۔ عمران نے مرسیانہ کو آواز دی۔ وہ فوراً ہی سامنے نہیں آئی تھی۔ اس کلوٹے کو بھی نکال لو، عمران نے دوبارہ اونچی آواز میں کہا۔ کیا ہوا؟ مرسیانہ نے پوچھا۔ ڈرتے ڈرتے دروازے کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ آؤ میں تمہیں دکھاؤں یہ کتنی قدیم نسل ہے، عمران نے مضحکہ اڑانے کے سے انداز میں کہا۔ کیا مر گئے؟ نہیں، ابھی تو سانس لے رہے ہیں۔ اس کلوٹے کو بھی یہاں پر لے آؤ۔ اور وہ کلوٹا بڑی مشکل سے باہر نکلا۔ ان دونوں کو اس حال میں دیکھ کر بالکل کسی بندر کے سے انداز میں اچھلنے کودنے لگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ اس موقع پر اسے کیا کرنا چاہیے۔ ختم کرو، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ ادھر آؤ۔ لیکن تم نے انہیں مارا کیسے؟ وہ دور ہی سے بولا۔ میں اسی طرح مارتا ہوں کہ پٹنے والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا، عمران بولا۔ مرسیانہ قریب آ گئی۔ عمران جھک کر ایک زخمی کا چہرہ ٹٹولنے لگا، پھر گردن کے نیچے ہاتھ ڈال کر کوئی چیز پکڑی اور زور سے جھٹکا دیا۔ بے ہوش جنگلی کے چہرے سے ایک غلاف سا اترتا چلا آیا اور اس غلاف کے نیچے سے اچھی بھری شکل نکل آئی، لیکن وہ کسی سفید فام آدمی کا چہرہ تھا۔ کیا خیال ہے؟ عمران نے مرسیانہ سے پوچھا۔ خدا کی پناہ، ماسک تو یہ سب ڈھونگ تھا۔ ہر شخص ما قبل تاریخ کا آدمی ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے مقصد کے حصول کے لیے درندہ بن سکتا ہے۔ آؤ تم بھی دیکھ لو، عمران نے بلاول باز کی طرف ہاتھ ہلا کر کہا، لیکن وہ اس کی طرف آنے کی بجائے دوسرے آدمی کے چہرے سے ماسک اتارنے لگا تھا۔ پھر اس نے کسی نامعلوم آدمی کو گندی گندی گالیاں دی تھیں۔ بہرحال دونوں ہی بہروپیے ثابت ہوئے تھے۔ پتہ نہیں میرے ساتھی کا کیا بنا، بلاول نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ابھی دیکھے لیتے ہیں، عمران بولا۔ کہیں یہ اٹھ کر بھاگ نہ جائے، مرسیانہ بولی۔ مشکل ہی ہے، ایک کا جبڑا ٹوٹ گیا ہے اور دوسرے کی گردن کی ہڈی پر ضرب شدید آئی ہے۔ ہوش میں آئے بھی تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکیں گے، عمران بولا۔ اب میں سمجھا، خدا تمہیں غارت کرے، بلاول بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ تم ٹھیک کہہ رہے تھے۔ کیا ٹھیک کہہ رہا تھا؟ یہی کہ میرے باس کو ہمارے مرنے جینے کی پرواہ نہیں ہو سکتی۔ چلو خدا کے لیے میرے ساتھ چلو، میں دیکھوں کہ اس بیچارے پر کیا گزری۔ اگر راستے میں کچھ اور بھی مل گئے؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے ان دونوں کے علاوہ کبھی اور کسی کو نہیں دیکھا، وہ بولا۔ سچ بولنا کیوں شروع کر دیا تم نے؟ عمران نے کہا۔ اگر یہ دونوں واقعی جنگلی ہوتے تو ہرگز سچ نہ بولتا۔ اب پوری بات میری سمجھ میں آ گئی ہے، اس نے کہا۔ اچھا چلو دیکھے تمہارے ساتھی کو بھی، عمران بولا اور مرسیانہ کی طرف مڑ کر کہا۔ تم یہیں ٹھہرو تو بہتر ہے۔ ہرگز نہیں، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ بڑی مشکل ہے، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ خیر چلو۔ چڑھائی پر ایک جگہ رک کر بلاول چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا۔ یہیں ان سے مٹبھیڑ ہوئی تھی اور یہیں وہ گرا تھا۔ وہ ادھر دیکھو، خون کی لکیر۔ عمران نے بائیں جانب اشارہ کیا۔ بلاول جھک کر دیکھنے لگا۔ شاید اسے یہاں سے گھسیٹ کر لے جایا گیا ہے۔ وہ دیکھو ادھر خون کا دھبا، پھر دوسری لکیر۔ یہ لکیر ذرا لمبی ہے، بس اسی نشان کے ساتھ چلتے رہو۔ خداوندہ، اچانک بلاول رک گیا۔ وہ آگے پھاڑے اپنے ساتھی کی لاش کو دیکھے جا رہا تھا جو سامنے والے گڑھے میں اوندھی پڑی تھی۔ عمران نے گڑھے میں اتر کر سیدھا کیا اور نبض ٹٹولنے لگا، پھر بلاول کی طرف دیکھ کر سر کو مایوسانہ انداز میں جنبش دی۔ بلاول زور زور سے روتا اور گالیاں بکتا رہا۔ صبر کرو، اب اس سے کیا فائدہ؟ عمران اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرم لہجے میں بولا۔ سب سے بڑا درندہ وہ ہے جس کے لیے کام کر رہے ہو۔ ہاں وہی ہے، اس پر ہزار بار لعنت، لیکن کیا اس کی لاش بے گور و کفن پڑی رہے گی؟ فی الحال اسے یوں ہی رہنے دو، عمران نے کہا۔ نہیں، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، بلاول بولا۔ خیر خیر، ابھی تو واپس چلو، عمران نے کہا۔ وہ پھر ہٹ کی طرف چل پڑے اور قریب پہنچ کر اس زخمی کو جان کنی میں مبتلا دیکھا جس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور اس کا جسم رہ رہ کر جھٹکے لے رہا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ دوسرے کے منہ سے خون بہ رہا تھا اور کرائن سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ جلد ہی ہوش میں آ سکے گا۔ اور تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ مرسیانہ عمران کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ زیادہ اچھا خیال نہیں ہے،
لاپرواہی سے عمران بولا۔ اسے بھی ختم کیے دیتا ہوں۔ بلاول دوسرے زخمی کی طرف بڑھا۔ نہیں، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، انہوں نے میرے ساتھی کو کتنی بے دردی سے مارا تھا، مجھے مروب کرنے کے لیے۔ انہیں اس قسم کی ہدایات ملی ہوگی۔ جس طرح تم باس کا حکم مانتے ہو اسی طرح یہ بھی مانتے تھے، عمران نے کہا۔ بلاول کراہت سے زمین پر تھوک کر بولا، لعنت ہے ایسے باس پر۔ ہم دو وقت کی روٹیوں کے لیے اسی طرح خوار ہوتے رہتے ہیں، آدمیت کی سطح سے نیچے گر جاتے ہیں، عمران بولا۔ بلاول آگے کچھ نہ بولا۔ واپسی کی سوچو ورنہ کہیں اور کوئی مصیبت نہ نازل ہو جائے، مرثیانہ بولی۔ میں اب اس شخص سے کچھ بھی نہیں کہوں گا، عمران نے بلاول کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا۔ بے فکر رہو، اب میں تمہیں واپس لے چلوں گا، لیکن اپنے ساتھی کی لاش یہاں نہیں چھوڑوں گا۔ سب کچھ سمجھ چکا ہوں۔ کیا سمجھ چکے ہو؟ عمران نے کہا۔ یہاں ایسے لوگ رکھے جاتے ہیں جن سے کسی قسم کا اعتراف کرانا ہوتا ہے۔ اب تک کئی افراد کو دیکھ چکے ہیں، وہ یہاں آتے تھے اور آدم خوروں کے خوف سے سب کچھ اگل دیتے تھے، اور پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھ پر یا میرے ساتھی پر حملہ ہوا ہو۔ وہ جانتا ہے کہ میں بہت سخت جان ہوں، لہٰذا میرے خوف میں اضافہ کرنے کے لیے یہ ڈرامہ بھی کرنا پڑا۔ تم اسے ڈرامہ کہتے ہو؟ بلاول آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ میرا ایک ساتھی مارا گیا ہے، تمہارے سنگ دل باس کے لیے حادثہ ایک ڈرامے سے زیادہ وقت نہیں رکھتا۔ غالباً وہ بھی کوئی سفید فام ہی ہوگا۔ ہاں، وہ سفید فام ہی ہے، وان بروف سور کا بچہ۔ وان بروف؟ مرثیانہ اچھل پڑی۔ ہاں، وان بروف۔ کیا تم اسے جانتی ہو؟ ساجد پیٹرسن کا جنرل مینیجر؟ ہاں، وہی۔ مرثیانہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر ہٹ کی دیوار سے جا لگی، اور بلاول نے سوالیہ نظروں سے عمران کی طرف دیکھا۔ اس کا ماما لگتا ہے، عمران نے اردو میں کہا۔ بہرحال تم میں سے ایک کو ہی مارا جانا تھا، تاکہ تم بھاگ کر مجھ تک پہنچو اور میں بوکھلا کر تمہیں وہ بات بتا دوں جسے معلوم کرنے کے لیے مجھے یہاں بھیجا گیا تھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ اوفو، کیوں دیر کر رہے ہو؟ نکل چلو یہاں سے، مرثیانہ بولی۔ اگر یہ وان بروف کی کوئی رشتہ دار ہے تو میں پہلے اسی کو کیوں نہ ختم کر دوں، بلاول نے اردو میں کہا۔ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ میرے ساتھ ہے اور ہم دونوں پر یکساں عذاب نازل ہوا ہے۔ اگر وہ اس کا دوست ہوتا تو یہ یہاں میرے ساتھ کیسے نظر آتی؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، بلاول نے کہا۔ اگر میرا ساتھ نہیں دیتے تو واپسی پر مار ڈالے جاؤ گے، عمران بولا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن تمہارا ساتھ دینے سے کیا فائدہ؟ تم تو خود بھی بے بس ہو رہے ہو۔ یہاں سے نکل کر ہی بتا سکوں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ تم اگر کچھ کر سکتے ہوتے تو یہاں کیوں نظر آتے، بلاول نے تلخ لہجے میں کہا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو، عمران اسے گھورتا ہوا بولا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں اس زخمی کے جسم میں جنبش ہوئی جس کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا۔ پھر وہ چنگارتا ہوا اٹھ بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ چلو اندر چلو، عمران نے مرثیانہ کا بازو پکڑ کر کہا، اور وہ بڑی تیزی سے دروازے کی طرف گھوم گئی، پھر اندر پہنچ کر بولی، آخر تمہیں ہوا کیا؟ یہاں سے نکل جانے میں جلدی کرنے کی بجائے ادھر ادھر کی باتوں میں الجھ گئے ہو۔ عمران کچھ کہنے والا تھا کہ زخمی کی چیخیں تیز ہو گئیں اور ساتھ ہی دھما دھم کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ یہ کیا ہونے لگا؟ مرثیانہ دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی بولی، لیکن عمران نے اس کا بازو پکڑ لیا اور آہستہ سے بولا، اپنے کام سے کام رکھو۔ کیا مطلب؟ ہاں تو تم کیا کہہ رہی تھی؟ عمران نے پوچھا، اور پھر اچانک سناٹا چھا گیا۔ نہ زخمی کی چیخیں ہی سنائی دے رہی تھیں اور نہ دھما دھم کی آوازیں۔ یعنی کہ سب ٹھیک ہو گیا، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ بلاول ہانپتا ہوا اندر آیا اور آرام کرسی پر گر پڑا۔ مرثیانہ نے خوفزدہ نظروں سے عمران کی طرف دیکھا اور پھر بلاول کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کے لیے گلاس بناؤ، عمران نے مرثیانہ سے کہا۔ کیا اسے دوسرے کو ختم کر دیا؟ اور نہیں تو کیا، اس کی مرہم پٹی کرتا، بلاول پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا۔ میں سمجھ گئی، اس نے عمران کا شانہ جھنجھوڑ کر کہا۔ تم اس لیے اندر آ گئے تھے کہ وہ اسے ختم کر دے؟ اس کا اپنا ذاتی معاملہ تھا، مجھے کیا؟ تم بھی درندے ہو، مرثیانہ بولی۔ چونکہ وہ حقیقتاً ماقبل تاریخ کے کسی نسل کا کوئی فرد نہیں تھا، بلکہ تمہاری اپنی نسل سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے تم مجھے درندہ کہہ رہی ہو۔ آدمیت کا معیار بھی رنگ و نسل کی نظر ہو جاتا ہے، خدا کی پناہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، مرثیانہ نے کہا۔ پھر کیا کہنا چاہتی ہو؟ کچھ نہیں، میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، کہتی ہوئی وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ عمران تھوڑی دیر خاموش رہ کر بلاول سے بولا، تم کچھ پرسکون ہوئے یا نہیں؟ اب سکون کا کیا سوال، اس نے طویل سانس لے کر کہا۔ واپسی پر شاید میں بھی زندہ نہ رہوں، وان بروف مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وان بروف تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکے گا، بس کسی طرح جزیرہ مبارک کی طرف نکل چلو،
وہاں سے چارج میرے ہاتھ میں ہوگا اور پھر تم وان بروف کا حشر دیکھ لو گے۔ بلاول کچھ نہ بولا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بلاول کے لیے شراب کا گلاس لے کر آئی۔ عمران نے گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر بلاول سے کہا، یہ لو، طبیعت سنبھل جائے گی۔ ساتھ ہی اس نے مرسیانہ کو دوسرے کمرے میں چلے جانے کا اشارہ کیا۔ اس نے بے چون و چرا تعمیل کی۔ بلاول نے جنم جنم کے پیاسے کی طرح گلاس خالی کر دیا اور عمران کا شکریہ ادا کر کے بولا، وہ کہتا ہے کہ وہ پراسرار قوتوں کا مالک ہے، لیکن میں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ کون کہتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وان بروف کہتا تھا کہ وہ آدم خور اس کی تسخیر کردہ ہے، جب چاہے وہ کیچووں کی طرح بے ضرر ہو جائیں اور جب چاہے انہیں بے حد خوفناک بنا دے۔ لیکن بالآخر پول کھل گئی۔ عمران کچھ نہ بولا اور کہتا رہا، آدم خوروں کا راز تم نے افشا کر دیا، اور یہ دیکھو۔ وہ جیب سے ہاتھ ڈال کر کچھ نکالتا ہوا بولا، یہ گھاس کی اس جھالر کے نیچے سے برآمد ہوا تھا جو اس نے اپنی کمر کے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ عمران اسے ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگا۔ یہ ایک پاکٹ سائز کا ٹرانسمیٹر تھا، اسی کے ذریعے وہ احکامات حاصل کر کے عمل کرتے تھے۔ بلاول نے کہا، لیکن اب تم دیر کیوں کر رہے ہو؟ ہمیں موبائل کی طرف نکل چلنا چاہیے۔ عمران نے کہا، تو تم میرے تحفظ کی ذمہ داری لیتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ حتی الامکان تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا، عمران نے کہا۔ اور میرے ساتھی کی لاش کا کیا بنے گا؟ میرا مشورہ ہے کہ اسے یہیں دفن کر دیا جائے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تم لاش سمیت خود کو ان کی نظروں سے پوشیدہ نہ رکھ سکو، عمران نے کہا۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ اور دونوں لاشوں کو یہیں جھوپڑے میں چھوڑ جائیں گے۔ وہ کچھ نہ بولا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔